مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن اگر عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی سوائے گھر کی تربیت کے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ طویف جسم تو دیتی ہے مگر کبھی اپنے جذبات تک کسی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی اس انسان سے منسوب ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب تک عورت پرواہ کرتی ہے، اپنی جان کو روک لگائے رکھتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، لیکن جب وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے، چاہے اس کے سامنے ناک رگڑو یا آگ میں کود جاؤ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ممکنات میں سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس جنت میں لے جائے۔ مرد چاہے جیسا بھی ہو مکان بنا لے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہونا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ عورت کی عزت کریں۔ جب وہ کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے، عورت کی ضرور عزت کریں جب وہ اکیلی گھر سے نکلتی ہے۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن اگر مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پہ، لیکن اس دور جہلیت نے شرم و حیا، وفا، قربانی صرف عورت کے نام پر مختص کر دی ہے۔ کتنی نازک ہو تو یہاں لڑکیاں پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر سب خاندانوں کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست، اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ اپنی بیوی کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ یہ عورت کا کرشمہ ہے کہ تیری وحشت کے پانی کو بدن کی سیپ میں رکھ کر اسے انسان بناتی ہے۔ پھر کس منہ سے کہتے ہوگے عورت ذات ہوتی ہی بے وفا ہے۔ مرد کو خوش کرنے کے لیے عورت کیا کیا کرتی ہے۔ عورت اندر بدل دیتی ہے، باہر بدل دیتی ہے، دل بدل دیتی ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، اس کی نظر نہ بدلے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اس کی وجہ سے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے،
किसी और के सय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी लेकिन शिर्क का ख्याल तक ना लहे। औरत मोम सिर्फ अपनी पसंद के मर्द के लिए होती है, वरना उस जैसा पत्थर कोई नहीं। अगर बीवी है तो गुलाम है, अगर बेटी है तो बोझ है, अगर बहन है तो शक का शिकार है। बस औरत अब माँ के रूप में ही कुछ अहमियत की हामिल रह गई है। अगर कोई मर्द तुम्हें छोड़ दे तो दुखी होने की बजाय खुश हो जाया करो, क्योंकि वो वाकई मर्द होता तो कभी ना छोड़ता। अपनी आंखों को संभाल कर रखिए आए इब्ने आदम। घर से निकली हुई हर मजबूर बेटी बेहया नहीं होती। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। औरत के तकद्दुस की हद ये है, फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा रखा गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से पैदा की गई जिसकी वो मनकुआ कहलाती है।